آپ اگر ہوسٹ کر رہے ہیں اور انگلینڈ پہنچ جائے نا، یا میں ایک صحافی ہوں یا مجھے ملینز لوگ فالو کرتے ہیں، یہ کام مجھ سے یہ بازیگر ڈھول بجانے والا بہتر کر سکتا ہے۔ اب میں یہاں پہ آیا ہوں، مجھے سال ہو گیا ہے۔ اب میرے لیے نئی چیز یہ تھی کہ جو عورت ہے وہ بھی ٹرک چلا رہی ہے، الیکٹریشین ہے، جو میرے لیے مجھے بڑا اچھا لگا۔ اور یہ یہاں پہ ایکول کافی ہیں لوگ۔ یہ کیسے ٹاپک چوز کیا ڈھول بجانے والوں کو، اور کیوں؟ میں نے سوچا کہ ڈھول بجانے والے روڈ پر نظر آتے ہیں ہمیں، اور ان کو کوئی خیال نہیں کرتا، ان کو کوئی سوچتا نہیں ہے، بس پھر رہے ہوتے ہیں وہ۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے ان کے بارے میں کہ کیوں یہ ہوا جاتا ہے۔ ایج کیا ہے آپ کی؟ میں 14 ایئرس کا ہوں، 14 سال۔ ماشاء اللہ۔ ان کے بچے اسکول نہیں جاتے، یہ خود اسکول نہیں جاتے، وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ان کو دین کی تعلیم نہیں آتی، انہیں کلمہ صحیح سے نہیں آتا، وہ نماز نہیں پڑھتے، چونکہ وہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، یہاں کلیئر کر دوں، میجورٹی جو ہیں وہ مسجد میں نہیں جاتے، ان کے ہاں ہم کھانا کھانے نہیں جاتے، ان کو ہم عید کے اوپر جیسے آپ نے کہا اپنے پاس نہیں بلاتے، ان کو کوئی مر جائے تو ان کے جنازے میں لوگ کم ہوتے ہیں۔ ہم انہیں ایسی چھوت کی بیماری سمجھتے ہیں علی، کہ لگتا ہے کہ یہ اتنے گندے لوگ ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہم ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن آپ نے کہا کہ ان کو شادی بھی بلاتے ہیں، یہ ہے نا؟ جی۔ آپ سے میں سوال پوچھتے ہیں، ان کو شادی بھی ہم کیوں بلاتے ہیں؟ تو پیسے بھی پتہ ہے کیسے دیتے ہیں؟ ہاتھ میں نہیں دیتے، اوپر پھینکتے ہیں، زمین پہ گرتے ہیں، پھر وہ اٹھاتے ہیں۔ تو کسی نے اگر کوئی کام کیا، اگر ڈھول بھی بجایا ہے تو اس کو پیسے باعزت طریقے سے دینے چاہیے نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام علی شوکت لطیف ہے، اور آج کا پوڈ کاسٹ ابرار بھائی کے ساتھ ہے، اور آج کا جو عنوان ہے پوڈ کاسٹ کا وہ ہے بازیگر ڈھول بجانے والوں کے اوپر۔ تو آج کا میں سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ کیسے ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں فٹ ہوں۔ یہ کیسے ٹاپک چوز کیا ڈھول بجانے والوں کو، اور کیوں؟ میں نے سوچا کہ ڈھول بجانے والے روڈ پر نظر آتے ہیں ہمیں، اور ان کو کوئی خیال نہیں کرتا، ان کو کوئی سوچتا نہیں ہے، بس پھر رہے ہوتے ہیں وہ، اور ان کو بالکل بھی کوئی سوچتا نہیں ان کے بارے میں، ان کی کوئی پرسنالٹی ہم سے لو ہے، ان کا ہمارا سوسائٹی میں وہ لو ہے ہم سے۔ تو کیوں ہے یہ؟ تو علی آپ کو یہ بات کب پتہ چلی؟ یہ بس مجھے ویسے ہی خیال آیا کہ میں سوچا میں نے کہ یہ تو کافی عجیب بات ہے، کیونکہ ہمارے دین میں تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ گورے اور کالے کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر ان میں کیوں ہم فرق دکھاتے ہیں؟ ٹھیک، تو میں بڑی خوشی سے اس کے اوپر بات کروں گا، بہت اچھا ٹاپک ہے، کیری آن۔ جی، تو بس میں یہ سوچا میں نے، کیونکہ اب شادیوں پہ دیکھیں نا، شادیوں پہ یہ لوگ آتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں، یہ شادیوں کی وہ لائف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بالکل کوئی خیال نہیں کرتا، عید پہ ان کو کوئی بلاتا نہیں ہے، عید پہ نہ ان کے کوئی گھر جاتا ہے اس طرح سے ان کے، اور ان کا بالکل بھی کوئی اس طرح سے کہ چلو برتھ ڈے ہو گئی، جو بھی ہو گیا، ان کو خوشی کا موقع ہوا، اس پہ کوئی خیال نہیں کرتا۔ بٹ ہماری جو سب سے زندگی کا بڑا موقع ہوتا ہے، جو شادی ہوتی ہے، اس پہ یہ آ کے بالکل فٹ کر دیتے ہیں شادی کو۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے ان کے بارے میں کہ کیوں یہ ہوا جاتا ہے، کیوں ایسے ہوتا ہے؟ جی۔ ایج کیا ہے آپ کی؟ میں 14 ایئرس کا ہوں، 14 سال۔ ماشاء اللہ۔ انگلینڈ کب آئے تھے؟ سال ہو گیا ہے۔ پاکستان سے آئے؟ جی۔ تو کس کلاس میں علی؟ میں ایئر 9 بس ختم کر رہا ہوں۔ ختم کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہوسٹ کرتے ہوئے آج؟ اچھا لگ رہا تھا، تھوڑا نروس تھا، بٹ مزہ اچھا آ لگ رہا رہا ہے۔ ہے۔ وہ آپ میری کرسی پہ بیٹھ کے اور آپ کی کرسی پہ میں بیٹھ کے ہوں، ایکچولی میں ہوسٹ کرتا ہوتا ہوں، آج پہلی بار آپ ہوسٹ ہیں اور میں جواب دوں گا۔ یہ بہت بڑا اور ڈیپ سبجیکٹ ہے، تو اس کے اوپر بات کا میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ کسی کالے کو گورے کے اوپر، گورے کو کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد کے اوپر اور اچھے اخلاق کی وجہ سے بڑا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں جو آپ نے ٹاپک چوز کیا کہ اس میں یہ جو بازیگر ہیں ڈھول بجانے والے ہیں، انہیں ہم سڑکوں پہ ڈھول بجاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے بچے اسکول نہیں جاتے، یہ خود اسکول نہیں جاتے،
وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ان کو دین کی تعلیم نہیں آتی, انہیں کلمہ صحیح سے نہیں آتا, وہ نماز نہیں پڑھتے, چونکہ وہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, یہاں کلیئر کر دوں, میجورٹی جو ہیں وہ مسجد میں نہیں جاتے. پھر آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں ہم کھانا کھانے نہیں جاتے, ان کو ہم عید کے اوپر جیسے آپ نے کہا اپنے پاس نہیں بلاتے, ان کو کوئی مر جائے تو ان کے جنازے میں لوگ کم ہوتے ہیں. ہم انہیں ایسی چھوت کی بیماری سمجھتے ہیں علی, کہ لگتا ہے کہ اتنے گندے لوگ ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہم ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے. لیکن آپ نے کہا کہ ان کو شادی بھی بلاتے ہیں, یہ ہے نا. جی, آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں, ان کو شادی بھی ہم کیوں بلاتے ہیں؟ ان کو شادی بھی بلاتے ہیں کیونکہ ڈھول چاہیے ہوتا ہے, ذرا لوگ ناچتے ہیں, مزہ کرتے ہیں اس میں, تو شادی کی ذرا لائف آتی ہے, ذرا لوگ پیسے پھینکتے ہیں, مزہ کرتے ہیں, ویل دیتے ہیں, وہ ان کو اسی سے پیسے ملتے ہیں. پھر ایک اور سوال پوچھوں آپ سے, جی, اگر وہ ڈھول بجانے والے نہ ہوتے کیا ہم ان کو پھر بھی شادی پہ بلاتے؟ نہیں بلاتے. اب ایسی کیوں ہے؟ ہم شادی کے اوپر ملینز آف روپیز لگاتے ہیں, کئی لوگ تو کروڑوں روپیز لگاتے ہیں. اس شادی کے اندر جن کو ہم عام زندگی میں بلاتے نہیں, ان سے بات نہیں کرتے, ان کے پاس کھانا نہیں کھاتے, ان کی نماز جنازہ میں نہیں جاتے, انہیں ہم اس لیے شادی بھی بلاتے ہیں کہ ان کے بغیر ہماری شادی کی خوشیاں اچھی نہیں ہو سکتی. جی, تو وہ ہماری مجبوری ہے ان کو شادی میں بلانا. جی, تو یہ ایشیا کے اندر ایک کلچر ہے, جیسے ہم سنی, وہابی, شیعہ اور ڈیفرنٹ فرقوں کے اندر تقسیم ہے نا, پھر ہم ڈیفرنٹ جو برادریاں ہیں, کاسٹ ہے, اس کے اندر ڈیوائیڈ ہیں, پھر ہم ڈیفرنٹ پارٹیز کے اندر ڈیوائیڈ ہیں. اسی طرح سے ہم نے معاشرے کے اندر نا بڑی برادری والا, چھوٹی برادری والا, یہ جو بندہ ہے اس کو برتن بنانا ہے, کمار جس کو کہتے ہیں, اس نے ڈولی بجانا ہے, یہ باربر ہے حجام, اس نے بال ہی کاٹنے, یہ موچی ہے, اس نے جوتے سلائی کرنا ہے, اچھا یہ درزی ہے, اس نے کپڑے سلائی کرنے. تو ہم نے لوگوں کو لمیٹڈ کر دیا ہے ان کے کام کی حد تک, جس کی وجہ سے ان کے جو بنیادی رائٹس ہوتے ہیں, حقوق ہوتے ہیں, وہ ان کو نہیں ملتے, اور وہ سوسائٹی کے اندر الگ لوگ نظر آتے ہیں, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پوچھے گا. جی, اب میں یہاں پہ آیا ہوں, مجھے سال ہو گیا ہے. اب میرے لیے نئی چیز یہ تھی کہ جو عورت ہے وہ بھی ٹرک چلا رہی ہے, الیکٹریشین ہے, جو میرے لیے مجھے بڑا اچھا لگا. اور یہ یہاں پہ ایکول کافی ہیں لوگ, کہ جتنا اب پیسوں کی بات آ جاتی ہے, جتنا کوئی بہت اچھی کمپنی میں کوئی کام کرتا ہے, جتنے اس کو پیسے مل رہے ہیں اتنے الیکٹریشین کو مل رہے ہیں, اور اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوئی. تو وہ ایک کافی اچھی چیز ہے, کیونکہ اب یہاں پہ اسکول میں بھی کہ یہاں پہ وہ دکھاتے ہیں, اور وہ بچے ایک دوسرے کو ایکول سمجھتے ہیں. کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کالا ہے, یہ گندا لگتا ہے, اس کے ساتھ مت کرو کچھ, یا یہ بہت سمارٹ ہے, سے دور رہو. تو آپ کو یہ بات جب پاکستان سے انگلینڈ میں آئے, اور آج ہمارے ساتھ آپ پاکستان کے بازیگر ڈھول بجانے والوں پہ بات کر رہے ہو, تو آپ کو تو اس بات کا جواب غیر اسلامی ملک کے اندر آ کے مل گیا نا. جی, تو پھر کیا ثابت ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ سب کو ایکول رائٹس دیتے ہیں؟ جی, یہ آپ کی کلاس کے اندر کتنے ڈیفرنٹ کنٹریز کے اور کتنی ڈیفرنٹ شکلوں کے لوگ ہیں؟ کافی زیادہ ہیں. افریقن ہیں, سیاہ فام, جی, ہر قسم کا افریقہ, ایشین ہیں, مسلمان ہیں, کرسچن ہیں, جوش ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, تمام لوگ ہیں نا, ایک جیسی ٹریٹمنٹ ملتی ہے نا. تو یہ غیر اسلامی ملک کے اندر غیر مسلم ایسا کر سکتے ہیں, تو ہمیں تو ہمارا دین کہتا ہے جی, کہ کسی عربی کو اجمی پہ, کسی کالے کو گورے پہ. یہ خطبہ حاجۃ الوداع کے اوپر ہمارے نبی نے کہا تھا. ہم اگر یہ فالو نہیں کرتے تو غیر اسلامی ملک والے جب فالو کرتے ہیں تو اس سے چینج کیا آتا ہے؟ آپ کو کیا لگا 14 سال کی عمر میں؟ اس میں چینج یہ آتا ہے کہ انسان اچھی زندگی گزارتا ہے, خوش زندگی گزارتا ہے, ڈپریش نہیں ہوتا. پاکستان میں لوگ نیگیٹیولی رہ رہے ہوتے ہیں, کہ وہ پالیٹکس کی طرف بھی بہت نیگیٹیو رہتے ہیں, کوئی بالکل پازیٹیو سوچ نہیں ہوتی. یہاں پہ ذرا ہوتے ہیں نیگیٹیو لوگ, بٹ یہاں پہ پازیٹیو بھی بہت لوگ ہوتے ہیں, اسی وجہ سے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بندہ وہ اس کا دوست ہے, اور وہ کسی کمپنی کا سی ای او ہے, اور اچھی کمپنی کا سی ای او ہے, وہ اسی کی طرح ٹریٹ ہو رہا ہے جس طرح یہ ٹریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک, تو آپ نے شروع میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس سے کیوں آغاز کیا؟ بس وہ عمران خان کا بہت بڑا فین ہوں میں, بہت پسند کرتا ہوں, اور بس
یہ بلیو میں مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں، لیکن جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا تو پتہ چلا. اب یہ ہم ڈسکرمنیشن کی تو بات کر لی ہے، بٹ اب جتنے لوگ ان کو ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں اب ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو، کیونکہ اب ہمارے نیبرز کو ہم بھوکا نہیں چھوڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر بھوکا چھوڑ دیں گے، کوئی بھوکا مر گیا تو فوت ہو گیا تو وہ آپ کا قصور ہے کیونکہ آپ نے اس کو بھوکا رہنے دیا ہے. تو پھر ان کا آپ روڈ پہ ہوتے ہیں، سامنے ہوتے ہیں آپ کے، آپ دیکھتے ہیں ان کو سامنے، پھر کوئی خیال نہیں آتا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی رات کو بھوکا سویا یا بھوک سے مر گیا تو اس کا جواب بھی قبر میں مجھے اور آپ کو اور سب کو دینا ہے. پھر قرآن کے اندر نماز، زکوٰۃ، حج، روزے کے بارے میں کم کہا گیا، سب سے زیادہ انسانوں کے حقوق کے بارے میں کہا گیا. انسان صرف مسلمان نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے، انسان سب ہیں. تو جب ہم پڑوسیوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے، انسانوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے، خاص کر رشتہ داروں کے، تو پھر نماز تو اللہ کا معاملہ ہے نا، وہ معاف کرے گا، لیکن بندے جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ کہتا ہے میں معاف نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ہمیں کرنا یہ ہے کہ سب لوگوں کو ان کے جو بنیادی رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، وہ دینے چاہیے. کسی کو چھوٹا اور حقیر اور بیماری نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے معاشرے کے اندر تقسیم پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے. اور دیکھیے آپ اگر ہوسٹ کر رہے ہیں اور انگلینڈ پہنچائے نا، یا میں ایک صحافی ہوں یا مجھے ملینز لوگ فالو کرتے ہیں، یہ کام مجھ سے یہ بازیگر ڈھول بجانے والا بہتر کر سکتا ہے. جی فرق پتہ کیا ہے؟ اس کو پلیٹ فارم نہیں ملا، وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھا، ہم نے اس کو چھوٹا سمجھا، اگنور کیا. اگر وہ بھی پڑھ جاتا، اس سے بھی اپرچونٹیز ملتی، تو وہ مجھ سے اور آپ سے بہتر کام کر سکتا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے نا. تو ان چیزوں کے نقصانات یہ ہیں، اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو اسٹیٹ ہوتی ہے، یہ اس کا کام بنتا ہے کہ چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے کوئی بازیگر ہے، چاہے کوئی مہاراجہ ہے، کوئی قریشی ہے، ان سب کے لیے سوسائٹی کے اندر نا ایکول چیزیں ہونی چاہیے. یہ ایک پہلے تو اسٹیٹ کا کام ہے، پھر اس کے بعد انسانوں کا کام ہے، اور سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگوں کا کام ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ اب جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے کہ اگر ان کو ایجوکیشن مل جاتی، پڑھائی کر لیتے، تو یس آف کورس ہماری طرح ذرا وہ بھی ایک ویل ایجوکیٹڈ ہوتے اور وہ ہم سے بھی شاید بہتر ہوتے کاموں میں. تو وہ ہے، بٹ اب ان کا بھی ایک وہ ہے، ایک ان کا بھی پیشن ہے ڈرمز بجانے کا. تو اگر وہ کر لیتے، ویل ایجوکیٹ ہو جاتے، تو بڑے ڈرمرز بن جاتے دنیا میں، یا پاکستان میں بھی بن جاتے، تو ان کا ایک ویل نون ہوتا. اب مجھے ڈرامے کا نام نہیں یاد، میں نے ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں وہ دکھایا تھا کہ آئی تھنک وہ آرمی ڈرامہ تھا، کیا مجھے خود نہیں یاد، اس میں انہوں نے دکھایا تھا. تو مجھے بالکل ڈرامہ اس سے یاد نہیں ہے، بس مجھے یہ ایک سین ابھی ریکال کر رہا ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ وہ بالکل وہ نا چھوٹی سی ایریا میں رہتے ہیں، وہ سارے ایک ساتھ رہتے ہیں، اور وہ بس ایسے رہتے ہیں. تو مجھے اس وجہ سے ذرا ہوا کنسرن ہوا میں کہ اب ہمارے بھی ڈراموں میں بھی وہ پرانا ڈرامہ ہے، بٹ وہ اس میں بھی دکھا رہے ہیں کہ لوگ نہیں خیال کرتے. تو یہ میسیج نظر آ رہا ہے پہلے سے، بٹ نہیں لوگ ابھی بھی نہیں لوگ خیال کر رہے. ٹھیک، ہم آئندہ بھی بات کریں گے نا، جی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کریں گے نا انشاءاللہ. آپ 14 ایئرس کے ہو کے 25 کروڑ عوام کو، باقیوں کو چھوڑ دو، پاکستان کو کیا آپ میسیج دینا چاہتے ہو کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اور آپ نے اس کو کیوں فیل کیا؟ میں بس ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ سب ایکول ہوں، سب ذرا سب کے ساتھ پیار سے رہیں، پازیٹیو رہیں، ایک اچھی وائب سے رہیں، تاکہ ملک کے جو پرسنالٹی ہے لوگوں کی اور سب کی، وہ ذرا بہتر ہو، ذرا ڈپریش نہ ہو لوگ. کیونکہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ڈپریسڈ رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی، کچھ لوگ زندگی لے لیتے ہیں اپنی اس کی وجہ سے، جو بہت بری چیز ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی تو لوگ ہیں نا، یہ بھی تو انسان ہے نا، اب ان کا بھی کوئی خیال نہیں کرتا. اب جو نارمل بندہ ہے جو اتنا ڈپریسڈ وہ ہے، تو اس کا بھی سوچنا چاہیے ہمیں کہ یہ کتنا ڈپریسڈ ہوگا، کیونکہ اس کا تو کوئی خیال نہیں کرتا، اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو بس میرا یہ میسیج ہے کہ سب ایکولی ٹریٹ کریں سب کو، کیونکہ یہاں پہ کوئی اسلام ہے بٹ کوئی مسلم کنٹری نہیں ہے، بٹ یہاں پہ ایکولی سب کو کرتے ہیں، اور سب ملک بہت
اچھا ملک ہے. اچھا. تو پاکستان کی بھی ترقی اس میں آئے گی, اس میں کہ آئے ہم گی. پازیٹیو. اور خاص کر علی جو جن کی ہم بازیگر جو ہیں, ڈھول بجانے والے جن کی ہم بات کریں, ان کو بھی چاہیے کہ پیسے تو وہ کما رہے ہیں نا, ٹھیک ہے مفلسی ہے, وہ غریب ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ آج سے نہیں, کل سے, 1 مہینے بعد, 1 سال بعد وہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں, انہیں ایجوکیٹ کریں. اگر وہ خود نہیں پڑھ سکے تو کم از کم جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کی 3rd 4th یا 5th جنریشن, وہ جب اسکول جائے گی, پڑھیں گے اور ہنر سیکھیں گے, ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے, انہیں اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہوگا, وہ نوکریز بھی کر سکتے ہیں, وہ مسجد امام بھی بن سکتے ہیں, انہیں دین کی تعلیم ہونی چاہیے, انہیں دنیا کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو اس چیز کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن جو ہے اس کی طرف جائیں. یہ ہے کہ اب جیسے شادیوں پہ, ابھی ورڈ مجھے نہیں یاد جو آپ نے یوز کیا ہے, پیسے پھینکتے ہیں. اب وہ ڈھول بجاتے ہیں, اب ان کو پیسے پھینکتے ہیں, وہ اب وہ کوشش کرتے ہیں اس میں بھی ان کو پیسے مل جائے ایکسٹرا. اب وہ اس طرح مل کے وہ کماتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں, تو جس لیول کے کماتے ہیں وہ ایک ساتھ ہی رہتے ہیں. تو یہ اس کا کیا آپ کا تو خیال ہے؟ پیسے بھی پتہ ہے کیسے دیتے ہیں, ہاتھ میں نہیں دیتے, اوپر پھینکتے ہیں, وہی زمین پہ گرتے ہیں, Yes. پھر وہ اٹھاتے ہیں. وہی تو کسی نے اگر کوئی کام کیا, اگر ڈھول بھی بجایا ہے تو اس کو پیسے باعزت طریقے سے دینے چاہیے نا. جی بالکل. تو ہم آئندہ بھی اس موضوع کے اوپر, مجھے اچھا لگا آپ نے جو ٹاپک چوز کیا, جی اور ہم پھر بھی بات کریں گے, جی انشاءاللہ. ضرور بات کریں گے. جی بالکل. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, اور آپ سب کا بہت شکریہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے. اور انشاءاللہ ابرار بھائی کے ساتھ اور بھی پوڈ کاسٹ ہوں گے فرق ٹاپکس کے اوپر. اور بس میرا یہ میسیج ہے کہ بس سب پازیٹیولی رہیں اور سب ایک دوسرے کو پیار سے رہیں, تاکہ ہمارا ملک جو پاکستان جو ہے وہ ذرا ترقی کرے, اور باجے والوں کو بھی ذرا, وہ ڈھول والوں کو ذرا اچھے طریقے سے خیال کریں. تھینک یو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.